یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو اور تم خود ہدایت یافتہ ہو، تمہیں کوئی بھی گمراہ کن اس کا کوئی وبال تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وصیت کے متعلق بات فرمائی کہ اگر کسی کے اوپر موت کا وقت قریب ہو تو چاہیے کہ دو عادل آدمی اس کی گواہی کے لیے منتخب کر لیے جائیں۔ اگر پھر ورثاء کو شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ورثاء میں سے میت کے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہوں تو افراد اور وہ قسمیں اٹھائیں کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کہتا ہے یہ زیادہ قریب ہے اور بہتر ہے کہ یہ آئندہ کے بعد جھوٹی گواہی نہ دیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری گواہی کو رد کر دیا جائے گا، آئندہ جب بھی وہ بات کریں گے تو سچی بات کریں گے۔ پھر آخری بات یہ پڑی تھی کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور اس دن اللہ پھر رسولوں سے سوال کرے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، تو اس وقت انبیاء کہیں گے اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہی بہتر جانتا ہے اور کیونکہ تو غیب کو جاننے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ آج کے سبق کے اندر جس طرح پیچھے تسلسل کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء سے سوال کریں گے، الگ الگ سے انبیاء سے پوچھا جائے گا، اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ اور یہاں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے جو مختلف قرآن پاک کے مقامات پر آیا ہے، لیکن یہاں میرے رب نے مفصل عیسیٰ علیہ السلام کی کہنے بات کو دہرایا ہے، اور جو ان کے اوپر احسانات، جو ان کے اوپر انعامات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العالمین ان کا بھی تذکرہ کرے گا۔ اور ان کا بالخصوص اس لیے تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے جن کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا ان لوگوں نے بے شمار الہ بنا لیے تھے۔ مریم علیہ السلام کو بھی الہ بنا لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنا لیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تینوں ہوں گے تو ایک الہ بنتا ہے، وگرنہ الہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین آج کے سبق کے اندر بات کریں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ جب قال اللہ کہیں گے قیامت والے دن یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، علیک جو تجھ پر تھی۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے میرا رب کہے گا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے اوپر نعمت کی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا احسان تو عیسیٰ تیرے اوپر یہ ہے کہ میں نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دوسری بات وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور دوسرا احسان میں نے تیری والدہ کے اوپر کیا۔ جب تیری والدہ تمہیں جنم دے چکی تھی نا تو تمہیں ہاتھ پر اٹھا کے اپنی قوم کی طرف لے کے آئی تھی، تو اس وقت لوگوں نے تیری ماں کے اوپر تہمتیں لگائی تھیں اور یہ کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت ہم نے تیری ماں کا دفاع کیا تھا اور ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، اور اس وقت تو نے بول کے کہا تھا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور رب نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرا رب مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلا احسان تیرے اوپر کیا، دوسرا احسان ہم نے تیری والدہ کے اوپر کیا۔ اذ ایدتک،
جب ہم نے تیری مدد کی یا قوت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ کیا مدد کی تھی، کیا طاقت دی تھی؟ تکلم الناس، جب تم نے کلام کی تھی، فی المہدی، ماں کی گود کے اندر، اللہ اکبر، جب تم نے گود کے اندر بول کے بتایا نا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا عام معاملے کے اندر، معاشرے کے اندر ایسی دلیل کوئی نہیں ملتی کہ چھوٹا بچہ بولے اور صاف طور پہ واضح بات کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تجھے بولنے کا طریقہ بتلایا تھا، ہم نے طاقت دی تھی جس کی وجہ سے تو بولا تھا، اگر ہم طاقت نہ دیتے تو گود کے اندر بول سکتا نہیں تھا۔ فی المہدی، گود کے اندر تم بولے تھے، وقہلاً، اور پختہ عمر کے اندر بھی تم بولو گے۔ کیا مطلب؟ جب ہم تمہیں نبی بنائیں گے تب بھی تم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہو گے۔ وَإِذْ، اور جب علمتک الکتاب، ہم نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھے ہوئے نہیں تھے، انجیل کے متعلق علم نہیں تھا، انجیل پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، ان کے اوپر یہ نازل شدہ کتاب تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تعلیم دی تھی، اس تعلیم کی برکت سے، ہماری مدد کی وجہ سے یہ تورات کو فر پڑھا کرتے تھے، ہر حکم کو جانتے تھے، جو بھی اس کے اندر مسائل ہوتے تھے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رب نے ان کو نبوت عطا فرمائی، تورات کے بدلے پھر انجیل کا حکم آ گیا، تورات منسوخ ہو گئی۔ فرمایا جس طرح تورات کا حکم ہم تمہیں دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم نے پھر تمہیں علم انجیل کا دیا، تم پھر انجیل کی لوگوں کو دعوت دینے لگ پڑے۔ وَإِذْ، اور جب تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند پرندے کی شکل۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ پہلا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے، گلی، اس کے نا پورا نقشہ بناتے پرندے کا، طوطا بنا لیا، کبوتر بنا لیا، کوا بنا لیا، چڑیا بنا لی، جو بھی شے بناتے، شکل بناتے، اللہ فرماتے ہیں وہ شے پوری اسی طرح بناتے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میں نے ان کو کہہ رکھا تھا تم اس طرح شکل بناؤ گے میرے حکم سے، پھر فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر اس میں تم پھونک مارو گے، فَتَكُونُ، پس وہ ہو جائے گی مٹی یا وہ پرندہ، طَيْرًا، پرندہ بن جائے گا، بِإِذْنِی، کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے۔ عیسیٰ کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بس اس کی شکل و صورت بنائیں گے، اور حقیقت بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پرندہ بناتے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے، پھونک مار کے ایسے پھینکتے، وہ بظاہر نظر آنے والی مٹی وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر جاتی اور پرندہ اڑنے والا بن کے اڑ جایا کرتا تھا۔ فرمایا پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور پیدائشی نبینہ، اس کی آنکھوں پہ اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے، پیدائشی نبینے کو میرا رب بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ والابرص، اور تیسری بات یہ پھل بحری والا، جس کو کوئی مسئلہ بن جاتا تھا اس کے بدن کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِی، اللہ کا نام لیتے، اللہ کے حکم سے دم کرتے، اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا۔ نمبر 4 بات، وَإِذْ، اور جب تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جاتے، جو بندہ مر چکا ہوتا، قبر والے کو اشارہ کرتے، بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ صحیح سالم زندہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ، اور یہ لوگوں نے مشاہدہ کیا، اللہ کی کتاب سچ کہہ رہی ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے، پیدائشی نبینے کی بینائی کو لٹا دیا کرتے تھے، اور برس والے کی برس کو دور کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح پرندہ بناتے تو وہ پرندہ حقیقت کے اندر اڑنے والا بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیا تھا تو کس کے حکم سے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِی،
میرے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ وَإِذْ اور جب کففت میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنک تجھ سے، اذ جب جئتہم تو لایا ان کے پاس بالبینات واضح دلائل، فقال الذین پس کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم ان بنی اسرائیل والوں میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام الا مگر سحر مبین، یہ تو واضح جادوگر ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا پاؤ، اس کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں ان ظالموں نے سولی پہ لٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کسی اور کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اس کو انہوں نے سولی پر لٹکایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، لیکن ان کے مشابہ ہم نے ایک انسان کی شکل بنا دی تھی۔ اور اہل توحید کا یہ عقیدہ ہے، اور ہر انسان کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، ان کا انشاءاللہ قرب قیامت نزول ہونا ہے، یہ ہر ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان لوگوں کو تیرے تک پہنچنے سے ہم نے روکا، وہ تیرے ساتھ برا کام کرنے والے تھے، تجھے سولی پر لٹکانے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکا کہ کہیں وہ تجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ اور جب اوحیت ہم نے الہام کیا، یہاں ویسے معنی تو بنتا ہے وحی، لیکن اللہ بندوں کی طرف وحی کرتا ہے، لیکن بندوں میں سے اپنے نبیوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ جو عام بندوں کی طرف جب نسبت ہو نا وحی کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الہام کرنا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق فرمایا نا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو صندوق کے اندر ڈال کے پانی کے اندر بہا دو، ہم ہی تیرے بچے کو بچائیں گے اور تیری طرف ہم ہی لٹانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے الہام کیا اِلَى الْحَوَارِيِّينَ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف، ان آمنو، یہ کہ تم ایمان لے آؤ، بھی میرے اوپر بھی، وہ بھی رسولی، اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا، تو حواری کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، اللہ جس طرح تو کہے گا ہم تیری بات کو ماننے والے ہیں۔ یہاں آگے ایک اور مسئلے کی بات واضح ہونے والی ہے اور شروع ہونے والی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ اس سورت کا نام مائدہ کیوں ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ جب یہ حواری مسلمان ہو گئے نا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام ہم تیرے اوپر ایمان تو لے آئے ہیں، پتہ ہے ہمیں آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آ جائے، بہترین دسترخوان لگا ہو، اس کے اندر طرح طرح کے کھانے ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حواری ایمان لے کے آئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں نازل کرے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ اپنے اللہ سے کہیے، کہتے کہ تو اللہ ہے، تو ہمارے لیے یہ سب کچھ کر۔ اس کی بات آ رہی ہے، فرمایا اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ بن مریم، یا عیسیٰ بن مریم، حل کیا، یستطیع طاقت رکھتا ہے، رب کا تیرا رب، ان ینزل یہ کہ وہ نازل کرے، علینا ہمارے اوپر، مائدۃ دسترخوان، من السماء آسمان سے دسترخوان نازل ہو، اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے لگے ہوں اور ہم وہاں بیٹھ کے مزے کے ساتھ کھائیں۔ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او اللہ کے بندو،
اتقوا اللہ، اے اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اس طرح کے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے؟ وہ تو کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ اللہ تمہارا طاقت رکھتا ہے تو ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے جس کے اندر کھانے لگے ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسا نہ سوال کرو۔ قالوا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل، کہ ہم وہ کھانا کھائیں، منہا، وہ جو دسترخوان آئے اس میں سے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جائے، قلوبنا، ہمارے دل۔ کہنے لگے ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جب اس طرح کی ہم نشانی دیکھ لیں گے ہمارے دل مزید پختہ ہو جائیں گے، ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، ہمارا توکل اللہ پہ مزید بڑھ جائے گا، لہٰذا آپ اللہ سے التجا کیجئے ہمارے لیے اللہ رب العالمین تیار کردہ دسترخوان نازل فرما دے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم جاننا چاہتے ہیں، ان قد تحقیق صدقتنا، تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ پہلے بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جب یہ کام ہو جائے گا تو ہم مزید اپنے دل کے اندر پختگی لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں۔ وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے، علیہا، اس بات کے اوپر، من الشاہدین، گواہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لہٰذا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاونت کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام اللہ کی طرف سے ہونے دیجئے، اور ہم اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ قال، جب حواریوں نے کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ بندے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اس کے اندر کون سی حرج والی بات ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا مشکل ہے کہ اللہ کھانا نہیں بھیجے گا؟ اللہ ضرور بھیجے گا۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر ہمارے اوپر، مائدتن، ایسا دسترخوان، من السماء، آسمان سے، جس کے اندر مختلف کھانے لگے ہوں، ہمارے لیے کھانے کی اشیاء ہوں، ہم اس کھانے کو کھائیں، ہم تیرا شکر ادا کریں، تیرے لیے نماز پڑھیں، تکون لنا، ہو وہ ہمارے لیے، عیدن، عید کا دن، خوشی کا دن ہم اس کو تصور کریں۔ اللہ اکبر۔ جب تو آسمان سے یہ نعمتیں نازل کرے گا تو وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا سبب بنے گا، اور وہ خوشی کا دن بن جائے گا، لِأَوَّلِنَا، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی، وَآخِرِنَا، اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی، وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا دن قرار پا جائے گا۔ جب بھی وہ ہمارے لیے دن آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اس دن اللہ نے ہمارے اوپر یہ طرح طرح کے کھانے نازل کیے تھے، دسترخوان نازل کیا تھا، ہم لوگوں کو بتلائیں گے تو لوگ اس بات سے خوش ہوں گے، اللہ تیرا شکر ادا کریں گے، تو ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے گی اللہ کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور لوگوں کے لیے تو نے آسمان سے کھانا نازل کیا تھا۔ وَارْزُقْنَا، اور اے اللہ تو ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ، اور تو خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق تو دینے والا ہے۔ لوگ بھی تو دیتے ہیں نا، تنخواہ دیتے ہیں، پیسہ روپیہ دیتے ہیں، یہ بطور ایک تحفہ کہہ لیجیے یا ایک محنت کا صلہ، لیکن حقیقت میں رزق کون دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ فرمایا خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والی تو ذات ہے۔ آخری بات، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اب اس دعا کے بعد اللہ نے ایک بات کہی اور وہ بہت ہی سخت بات ہے۔ قال اللہ، اللہ رب العالمین فرمانے لگے، انی، بے شک میں، منزلھا، عیسیٰ علیہ السلام میں نازل کر دیتا ہوں علیکم، تمہارے اوپر، کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں جنت میں سے تمہارے لیے یہ سب کچھ بھیج دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کی ہے، میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں، آپ کے حواری جو آپ کے ساتھی ہیں میں ان کی بات کو سمجھتا ہوں، ان کے ایمان پہلے بھی ہے اور ان کے ایمان مزید پختہ ہو جائیں گے اور اللہ پہ توکل مزید بڑھ جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام، فَمَن يَكْفُرْ، یہ دسترخوان نازل ہو جانے کے بعد، یہ کھانے زمین پر اتر جانے کے بعد، فَمَن يَكْفُرْ، پس جس نے کفر کیا، بَعْدُ مِنْكُمْ،
تم میں سے اس کے بعد فَإِنِّي پس بے شک اعذبہ میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ میں نے نہیں ایسا عذاب دیا ہوگا، احدا من العالمین جہان والوں میں سے کسی کو بھی میں نے ایسا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ عیسیٰ میں نازل کر دیتا ہوں کھانا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اگر ان میں سے کوئی پھر گیا میرے حرام کردہ چیزوں کا، پھر ان میں سے کسی نے ارتکاب کیا، حلال چیزوں کو چھوڑ کے حرام کی طرف گئے اور میری کسی کام کے اندر بھی انہوں نے نافرمانی کی، تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو میں مہلت دے رہا ہوں نا، کام چل رہا ہے، اگر میں نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا اور پھر ان میں سے کسی نے کفر کیا، میرا انکار کیا، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں ایسا پکڑوں گا کہ مجھ جیسا کسی نے پکڑا نہیں ہوگا۔ تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ نے 2 چیزیں نازل فرمائی تھیں، 7 مچھلیوں کے پیس تھے اور 7 ہی روٹیاں تھیں، ان کے لیے نازل کر دی گئی۔ اب انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ مت خیال کرنا کہ یہ رزق ختم ہو جائے گا، جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا کھاؤ گے اتنی میرا رب مزید برکت ڈال دے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے سمجھا بس یہ ابھی نازل ہوا ہے، اس کے بعد نازل نہیں ہوگا۔ جس نے بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ دسترخوان سے سامان اٹھایا اور اس کو چوری کر کے اپنے گھر لے گئے۔ شرط یہ تھی کہ ادھر بیٹھ کے کھانا ہے، ادھر سے اٹھانا نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ چوری والا کام کیا، اللہ رب العالمین نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بات ہوگی۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کیے تھے، جو ان کو معجزات دیے تھے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقت میں اطاعت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔